اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 40۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل والو، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، واوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو، وایایا اور مجھ سے فارہبون ڈرتے رہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے بنی اسرائیل والو، میرے احسانوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم کو پر میں نے کی، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ جو آل یعقوب تھے، جو بنی اسرائیل والے تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا، ان کو آل یعقوب یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کہتے ہیں قبیلوں کو۔ تو جو یعقوب جو ہے نا، وہ حضرت بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل والو، تو سب سے زیادہ جو ذکر قرآن پاک میں کیا گیا نا، وہ آل یعقوب کا کیا گیا۔ تو اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر اتنی زیادہ اپنی مہربانی نعمتیں، اتنے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں آپ پڑھیں گے آگے سورۃ بقرہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتنی نعمتیں نازل کیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل والو، یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام کی، ان پر منّ و سلویٰ اتارا، ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا سے گزرنے لگے تو دریا کو 2 حصوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹ دیا۔ آگے آپ پڑھیں گے وہ آپ کو سارا پھر سمجھ جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ جو اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات نازل کی۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، قرآن مجید جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا نازل ہوا، اور مختصر مطلب کہ جو جس آیت کی یا جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بھی واقعہ ہوتا تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی آیات جو تھی نا قرآن پاک کی نازل فرمایا کرتے تھے۔ تو جبکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتب تھی، تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اور جو یہ والے اور اس کے علاوہ جو صحیفے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھے ایک ہی دفعہ اتارے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام صحیفوں میں، کتابوں میں فرمایا تھا کہ ایک چیز جو ان میں مشترک تھی وہ یہ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری دور آئے گا، اس میں اپنا نبی پیدا کروں گا، اپنا محبوب پیدا کروں گا، اور اس کو آخری کتاب دی جائے گی۔ اب جو بنی اسرائیل والے تھے اور جو مطلب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان دونوں کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھیں، تورات اور انجیل۔ تو ان کو ماننے والے جو لوگ تھے نا، وہ ظاہری بات ہے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، کتابیں پڑھتے تھے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے اوپر وہ مہر لگائی تھی کہ تمہارے لیے ایک بعد میں نبی آئے گا، اس کی تم نے پیروی کرنی ہے۔ تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جن کو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب بھی وہ نبی آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے۔ تو اس چیز کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آئی تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے دوسرے لوگوں کو تو کہنا شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ماننے لگے گے، لیکن جو وہ خود تھے وہ اس چیز سے انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ڈرتے رہو۔ وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا اس چیز پر انزلتُ جو نازل کی میں نے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لِمَا اس چیز کی مَعَکُم جو ساتھ ہے تمہارے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر ایمان لے کر آؤ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، ان کی قرآن مجید جو نازل کیا اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ۔ وَلَا تَكُونُوا اور مت ہو جاؤ تم اولا پہلے کافرین انکار کرنے والے بھی اس کا، وَلَا تَشْتَرُوا اور مت خریدو بِآیاتِی میری آیتوں کو، ثَمَنًا قَلِیلًا تھوڑی قیمت میں، وَإِیَّایَ اور مجھ سے فَاتَّقُونِ ڈرتے رہو۔
یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی گیا اس پر ایمان لے کر آؤ، اور اس کے اوپر بھی ایمان رکھو جو تم پر تمہارے ساتھی، یعنی کہ جو تورات یا زبور جو یا انجیل جس کتاب کے بھی آپ ماننے والے جو تمہارے پاس پہلے نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھو، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور پہلے کافر مت بنو۔ کافر جو ہوتا ہے وہ اگر پہلا ہو یا آخری ہو یا درمیان میں ہو تو عذاب تو سب کو ہوگا، کیونکہ گناہ تو سب نے کیا ہے، لیکن یہاں پر فرمائے گا کہ پہلے کافر نہ بنو۔ پہلے کافر سے مراد کیا ہے؟ پہلے کافر سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں یا کفر اختیار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو جو پہلا گناہ ہوتا ہے جو دیکھ کے آپ کو دوسرے لوگ کرتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے جو گناہ ہوتا ہے جو انسان پہلے کرتا ہے اس کے خاتمے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ اگر بالفرض اگر میں نے گناہ کی ابتدا کی ہے کسی گناہ کی، مجھے دیکھ کے جتنے لوگ کریں گے ان کو تو گناہ ہوگا ہی، اس کا پہلا ایک حصہ جو ہے نا وہ میرے اوپر بھی ڈال دیا جائے گا، یعنی کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ پہلے کفر کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت خریدو بھی آیاتی میری آیتوں کو ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت میں، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت خریدو۔ جیسا کہ لوگ ہوتے ہیں گھروں میں یہاں پر اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو قرآن پاک لوگ پڑھاتے ہیں وہ اس پہ معاوضہ لیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں لو جی یہ قرآن پاک پیسے دے کے پڑھا رہے ہیں یا پیسوں سے پڑھا رہے ہیں یہ کچھ بھی، تو یہاں پہ جو اجمالی طور پہ ہے وہ تو لوگوں کو معافی ہے نا، ظاہری بات ہے جو قرآن پاک کے قاری ہیں جو قرآن پاک پڑھاتے ہیں وہ لوگ جو ہیں اگر وہ قرآن پاک نہ پڑھائیں، وہ دوسرے مشغول مطلب کہ کاروبار وغیرہ کرنے لگ جائیں، تو پھر قرآن پاک پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو اس لیے ان کے لیے اتنی رعایت ہے کہ وہ قرآن، ظاہر بات اگر وہ دوسرا کام کریں گے تو قرآن پاک نہیں پڑھا سکے، تو ان کے لیے رعایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رعایت ہے کہ وہ قرآن پاک کے اوپر اجرت لے سکتے ہیں۔ ہاں اس کے علاوہ اگر لوگ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ویسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کوئی ختم دلوا رہا ہے یا کوئی کچھ کر رہا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں میلاد ہے یا یہ ہے، اتنے پیسے لے لو قرآن پاک پڑھ دو، اتنے سال ثواب کرنا ہے فلانے کو، تو اتنے قرآن پاک کے پیسے لے لو، تو وہ جو ہدیہ لوگ لیتے ہیں تو وہ لینا جائز نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح وہ قرآن پاک کو بیچنا کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا دین اپنا مذہب جو ہے نا وہ قرآن پاک کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن پاک کے اندر سے مخصوص آیاتیں نکال کے لوگوں کے جیسے جائیداد وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا مسئلے میں اگر لوگ جو ہے نا قرآن پاک پہ نا اپنے مطلب کی آیتیں نکال کے لوگوں کے اوپر غلط ملط اس کو بیان کر کے تو اس کے اوپر پیسے لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں مت بیچو۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور مت خریدو یا مت بیچو میری آیتوں کا ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت میں، یعنی کہ پہلے تھوڑی قیمت میں بیچنے والے مت بیچو، یعنی کہ تھوڑی قیمت کیا، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ، دنیا کے اندر تھوڑی سی قیمت، کتنے کے پیسے مل جائیں گے جتنے بھی ملیں گے اس کے بدلے میری آیتوں کو مت بیچو، وَإِيَّایَ، اور مجھ سے فَاتَّقُونَ، ڈرتے رہو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَکْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ، اور تم تعلمون، جانتے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حق ہے اس کو اور جو باطل ہے اس کو مت چھپاؤ۔ جو انسان جو قرآن پاک کے اندر یا اس کے علاوہ کسی کے اندر انصاف کر رہا ہے، اگر کسی نے آپ کو انصاف کرنے والا بنایا ہے یا کسی بھی قسم میں اگر آپ کو حق اور باطل کے اندر فرق نہیں نہ کرنا آتا، تو تم لوگ اس چیز کو نہ کرو کہ تم ہمیشہ جو تمہیں صحیح بات لگتی ہے اس چیز کے تم لوگ نا آگے لے کر آؤ، نہ کہ غلط بات کو، یعنی کہ تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور مت ملاؤ یہ نہ حاصل کرو حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی کہ حق اور باطل کے درمیان جو ہے نا فرق رکھو، جو حق ہے تمہیں وہ بھی نظر آنا چاہیے اور جو باطل ہے اسے بھی نظر آنا چاہیے۔ اگر تم حق کو چھپا لیتے اور باطل کو ظاہر کرتے ہو، مطلب کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق بات ظاہر کی ہے
اس کو چھپا لوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حالانکہ اس بات کو جانتے ہو کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود تم کسی کی گواہی نہیں دیتے۔ اگر حق پہ ہے کوئی اس کے لیے گواہی نہیں دیتے، اگر کوئی شخص جھوٹ ہے اس کے خلاف اگر تم جھوٹی گواہی دیتے ہو تو حالانکہ تم جانتے ہو تو پھر اس کا عذاب تو اللہ تعالیٰ دیں گے نا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَارْکَعُوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو۔ دیکھیں نماز کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں تقریباً 700 مقامات پر آیا ہے کہ نماز قائم کرو، ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی کہ نماز کے اندر عجز، انکساری، یہ کہاں سے چیز آتی ہے؟ جب انسان خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس میں سر جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سر اٹھاؤ۔ جو خشوع ہوتا ہے وہ انسان کے سر جھکانے میں نہیں بلکہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم قرآن پاک کا احترام کریں یا نماز کا احترام کریں تو اس کے اندر جو ہمارا قرآن پاک پڑھتے ہوئے خشوع ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے خشوع ہوتا ہے، یعنی کہ جو ایک خالص دل کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا خالص نیت کے ساتھ، نیتوں اعمال کا دار و مدار کس پر؟ نیتوں پر۔ تو جب اگر تم خالص نیت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو اور رکوع کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یعنی کہ جہاں پر بھی آپ کو نماز کا ذکر آئے گا اس سے آگے زکوٰۃ کا ذکر آئے گا۔ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے، انسان ناشکر ہے، انسان کی عقل تھوڑی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا کہ میرے پیسے کم ہو جائیں گے، میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارا مال بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ اس سے جو مال ہوتا ہے نا انسان کا وہ حرکت میں رہتا ہے اور حرکت میں برکت ہے۔ کیونکہ آپ کا مال جو ہے نا اگر امیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا تو آپ کے مال میں سے جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کا بھی حصہ، جب آپ ان کو حصہ دیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور دیتا ہے۔ یعنی کہ حدیث پاک میں بھی آئے کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ وارکعوا اور رکوع کرو مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نماز ادا کرو جماعت کے ساتھ، رکوع کرو جماعت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔